اور ناظرین پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف اور سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سینیٹر حامد خان صاحب۔ حامد صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ حامد صاحب، سب سے پہلے گفتگو کا آغاز اس حوالے سے کہ آج پاکستان تحریک انصاف نے جوڈیشل کمیشن کی جو کارروائی ہے اس کے اجلاس کا بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے، اور علی ظفر صاحب نے بھی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں کوئی فورم میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں، اور یا آپ سمجھتے ہیں کہ میدان جو ہے وہ خالی چھوڑنا نہیں چاہیے اور ہر فورم پہ اپنا احتجاج، اپنا موقف جو ہے وہ ضرور ریکارڈ کرانا چاہیے؟ یقینی طور پر، لیکن یہ وہ والا فورم ایگزیکٹلی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر ہم بہت مائنورٹی میں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اصولی بات طے ہوئی تھی جو پی ٹی آئی نے، کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم جو ہے یہ آئین پر ایک بہت بڑا سازش اور بہت بڑا حملہ ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اگر ہم 26ویں اور 27ویں ترمیم کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو اس کے تحت جو بنائے ہوئے ادارے ہیں، جن میں سے ایک یہ ادارہ ہے جس میں ایگزیکٹو کی جو ہے وہ میجورٹی ہے بہت زیادہ، اور جو کہ حکومت کے اشاروں پر ووٹ ڈالنے والے لوگ ہیں، جو کہ در حقیقت اس وقت عدلیہ کو تباہ و برباد اور مسخ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، تو وہاں پر ہمارے دو نمائندے کیا کر سکتے ہیں؟ صرف آواز بلند کر سکتے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ ہماری پارلیمنٹری پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو بائیکاٹ کرنا بہتر ہے، بجائے ہم اس ترمیم کا حصہ نظر آئیں۔ حامد صاحب، آپ پھر یعنی کہ جو فیصلہ کمیٹی سے باہر آنے کا بھی تھا اور پھر یہ جوڈیشل کمیشن کی پروسیڈنگز کا بھی حصہ نہ بننے کا، تمام جو فیصلے ہیں یہ پھر درست سمت کی طرف آپ لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں، اور درست پھر آپ سمجھتے ہیں ان کو؟ ہر ایک کو نہیں میں صحیح درست سمجھتا، کچھ چیزیں ہیں، مثال کے طور پر جو پارلیمنٹری کمیٹیز ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں، وہ کوئی 26ویں 27ویں ترمیم کا رزلٹ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو غلط آئینی ترامیم، آئین کے نام پہ ترامیم کر کے آئین کو مسخ کیا گیا ہے، اس کے تحت جو کارروائی ہے یا جو کمیٹیز ہیں اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا بنیادی اینڈ یہ ہے کہ 26ویں 27ویں ترمیم ختم ہونی چاہیے، اور اصل آئین جو ہے وہ بحال ہونا چاہیے۔ اسی کی ہم اسٹرگل کر رہے ہیں۔ تو جہاں تک دوسری معاملات ہیں جہاں پر ان دونوں ترامیم کا کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے، وہاں ہمیں بہرحال اب ایک دفعہ پھر نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ رائٹ۔ اور حامد صاحب، آپ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم ہی ایجنڈا ہے، اسی کو واپس حکومت پہ پریشر ایک بلڈ اپ کروانا کہ یہ واپس لی جائیں، اور اسی لیے لائرز جو ایکشن کمیٹی ہے وہ اپنی تحریک کا اعلان کیا ہے اس نے؟ جی بالکل، پرائمری پرپز جو یہ ہے، اور بھی کچھ مقاصد اس میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن بنیادی مقصد جو ہے وہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کا واپس ہونا، آئین کو اصلی شکل میں بحال ہونا، عدلیہ کو آزاد ہونا، ملک میں قانون کی حکمرانی ہونا اور عدلیہ کی سربلندی ہونا، یہ مقاصد ہیں جن کے لیے وکلاء اجتماعی طور پر اسٹرگل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس اسٹرگل میں مزید اضافہ ہوگا آنے والے دنوں میں۔ اور حامد صاحب، یہ ممکنہ طور پہ، چونکہ آپ نے اگلے روز ایک ٹی وی ٹاک شو میں کہا کہ یہ ستمبر کے اراؤنڈ یہ تحریک جو ہے وہ ہمیں نظر آ سکتی ہے، اس سے پہلے 5 اگست کو بھی سیاسی جماعتوں کی جانب سے اپوزیشن نے احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے، کیا یہ تحریک جو ہے وکلاء کی جانب سے یہ کچھ کنورج کر سکتی ہے اسی نقطے پہ کہ جہاں پر سیاسی جماعتیں بھی اور آپ کی اپنی پارٹی بھی یہ موقف رکھتی ہے، چاہے وہ انہی آئینی ترمیم کے نتیجے میں آپ کی پارٹی کے ساتھ بھی جو مشکلات ہیں ان میں بھی اضافہ ہوا ہے، سو کہیں نہ کہیں کیا ہمیں سیاسی جماعت اور وکلاء ایک پیج پہ نظر آئیں گے؟ دیکھیے، جہاں تک ہمارا بیانیہ ہے وہ پارٹی کا بیانیہ اور ہمارے وکلاء کا اجتماعی بیانیہ ایک ہی ہے، ملتا جلتا بیانیہ ہے۔ ہماری طرف سے وہ 5 اگست بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہ پارٹی کی طرف سے یہ مناسب ہے۔ 3 سال ہو جائیں گے عمران خان صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، جو ان کو ابھی تک قید میں رکھا ہوا، بلکہ قید تنہائی میں رکھا ہوا، جھوٹے کیس بنائے ہوئے ہیں، ان کو کسی سے ملنے نہیں دیتے، اس لیے وہ 5 اگست والی بات بالکل درست ہے پارٹی کے حوالے سے۔ وکلاء کا یہ ہے کہ اس وقت ملک میں گرمی کی چھٹیاں ہیں، وکلاء کی عدالتوں کی چھٹیاں ہیں، وہ سپٹمبر کے شروع میں لاہور ہائی کورٹ
اور سبارڈینیٹ کورٹس بھی اور پشاور ہائی کورٹ اس کے تحت جو عدالتیں ہیں وہ کھل جائیں گی. سندھ ہائی کورٹ ذرا پہلے کھل جائے گی اور بلوچستان ہائی کورٹ. تو یہ اس لیے سپٹمبر ہم نے اس لیے کہا کہ صحیح معنی میں وکلا جو ہے واپس اپنے اپنے جگہ اور اپنے کام پر ستمبر کے شروع میں اویلیبل ہوں گے اور انشاءاللہ وہاں سے ہم ایک بڑا آغاز کریں گے. اور یہ تحریک کے حوالے سے چونکہ ابھی بھی بڑی تذبذب اور ایک ایسا تاثر برقرار ہے کہ یہ 2007 اور 9 کی جب بات کی جاتی ہے حوالہ دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس تحریک کی طرز کی جو ہے وہ تحریک اب نہیں ہو سکتی کیونکہ تمام جو ایک لیگل فریٹرنٹی ہے اس میں اٹ سیلف بہت کنفیوژن ہے, پھر بڑا انفلوئنسز ہے جس کا ذکر آپ کی لائرز ایکشن کمیٹی بھی کر چکی ہے جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے, جو سپریم کورٹ موجودہ بار ایسوسیشن ہے اس کے بھی وہ بھی انڈر انفلوئنس جس طرح سے کہا جا رہا ہے آپ کی ایکشن کمیٹی کی جانب سے بھی کہ بہت ہی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت پیرالل نظر آتی ہے. تو کیا اس میں 2007-2009 کے اس طرز کی کوئی بات نہیں ہوگی آپ کی جو حالیہ اب جو تحریک چلانے جا رہے ہیں آپ؟ امید ہے کہ یہ بلڈ اپ ہو جائے گی اسی طرح سے, کیونکہ اس وقت جو ایشو ہے وہ 2007 سے کہیں بڑا ایشو ہے. اس وقت تو یہ تھا کہ عدلیہ کو دبانے کی کوشش کی گئی, چیف جسٹس سے انہوں نے زبردستی جو ہے استعفیٰ لینے کی کوشش کی اور اپنے مرضی کے چیف جسٹس لگانے کی کوشش کی جس کو وکلا نے ریجیکٹ کر کے ایک تحریک چلائی. اس وقت تو تقریباً ساری جوڈیشری مسخ کر کے رکھ دی ہے. اس ملک کے اندر جوڈیشری نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے. دنیا میں کہیں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ 2 سپریم کورٹس ہوتی ہیں, 2 ایپیکس کورٹ ہوتی ہیں. اس وقت معاملات جو ہے بہت آگے ہیں. یہ بات آپ کی درست ہے کہ ہمارے اندر پلانٹ کیے ہیں لوگ اور جن کو انہوں نے عہدے پیسے سے خریدا ہے اور خرید کر کوشش کر رہے ہیں کہ عدلیہ کو ٹوٹلی بے بس اور بس کر دیا جائے. تو وہ چند ایک ایلیمنٹ ضرور ہیں جو در حقیقت وہ کوئی گروپ انڈیپینڈنٹ کہلانے قابل نہیں, وہ تو ایک ٹولہ ہے جو ہمارے اندر انجیکٹ کر کے جس سے وہ اپنی مرضی کا کام لینے کی کوشش کر رہے ہیں آئین کو تباہ کرنے کے لیے. اس پوری صورتحال میں جب اتنا کچھ ہو چکا ہے آپ نے جس طرح سے کہا, اور پھر اب ہائی کورٹ کے ججز کی جو اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہے, ان کی جو نومینیشن کا معاملہ ہے, اس پر بھی آپ لوگوں کو اعتراض ہے. اور ایسے پورے معاملے میں پاکستان تحریک انصاف کا اگین جہاں پر میں نے گفتگو کا آغاز کیا, جوڈیشل کمیشن کی کارروائی کا بھی وہ حصہ نہیں بن رہے, پھر وہ ہائر کر لیے وہ اپوائنٹ کر لیے جائیں گے جب یہ ججز جن کے حوالے سے لائرز ایکشن کمیٹی کہہ رہی ہے کہ ان کو ریوارڈ کیا جا رہا ہے فار پولیٹیکل لائلٹیز اور فائنینشیل انفلوئنس کی وجہ سے. تو ایسی نہج پہ آ کے آپ کو اب بھی لگ رہا ہے کہ یہ درست فیصلہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی کیا جا رہا ہے, اور پھر آپ یہ اوور آل جو لائرز ہیں اس ملک کے وہ کیسے, اور آپ جیسے تمام سینئر جو وکلا ہے وہ کیسے ایک پریشر بلڈ اپ کر سکیں گے؟ 26ویں ترمیم, 27ویں ترمیم اور اب 28ویں ترمیم کی بھی بات کی جا رہی ہے, حکومت کہتی ہے آ کے رہے گی وہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ انہوں نے جو کرنا ہے کر لیں, جو بربادی کرنی ہے ایک دفعہ کر لیں. مجھے یقین ہے کہ رہ صحیح کسر یہ 28ویں میں پوری کریں گے. یہ جو انہوں نے جعلی قسم کے فارم 47 کی پارلیمنٹ بنائی ہے وہ ایک دم حکم ملتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں, لہٰذا یہ کوئی امینڈمنٹس نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ بکلا ہی ایک آزاد کمیونٹی ہے, ٹھیک ہے ان کے اندر انہوں نے اپنے لوگ پلانٹ کیے ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے اور وکلا میں زیادہ احساس پیدا ہو رہا ہے اور یہ سٹرگل ہماری انشاءاللہ تعالیٰ آگے جائے گی. حامد صاحب یہ بھی ضرور بتائیے گا, سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے سابق جج اطہر من اللہ صاحب نے بھی انہوں نے آرٹیکل لکھا تھا گزشتہ ہفتے اور اس پہ زور دیا تھا, انہیں تمام انگریڈینٹس کا ذکر کیا تھا کہ جس سے ایک وکلا تحریک جو ہے وہ 2007 کے طرز کی نظر آ سکے, جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ چاہے وہ میڈیا ہو, چاہے وہ پولیٹیکل ایک یونٹی کا فقدان ہو, تمام جو ہے وہ فیکٹرز اس وقت بہت کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کہ کوئی تحریک اب تک کامیاب نظر کیوں نہیں آ رہی ہے اس ملک میں. جسٹس ریٹائر اطہر من اللہ صاحب جیسے تمام جو سابق ججز ہیں ان کو بھی آپ کی اس تحریک میں شمولیت کی دعوت دی جائے گی؟ دیکھیے یہ تحریک کھلم کھلا ہے, جس نے آنا ہے سول سوسائٹی سے آئے, ریٹائرڈ جج آئیں, اگر یہ اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کو بھول کر کہ ہماری اتنی بڑی پینشنیں ہیں کہیں یہ وہ نہ ہم سے چھین لے, ان کو یہ سوچ کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے ملک آتا ہے, ملک کا مستقبل آتا ہے, ملک کے ادارے آتے ہیں,
باقی چیزیں تو بڑی معمولی ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ہمارے جو چند جج حضرات ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں چند ایک برات کی خاطر قوم کے لیے کچھ نہیں کر رہے. جس طرح سے ایک چیف جسٹس بیٹھا ہے اس کے سامنے اس کی عدالت تباہ ہو کے رہ گئی ہے, 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے. تو ان کو تو احساس مٹ چکا ہے, صرف اپنے ذاتی مفادات اور اپنے جو ان کو خبرات ملتی ہے یہ ان کے لیے پیچھے پڑے ہیں. اس لیے وکلا کو اس میں پورا زور لگانا پڑے گا اور قوم کو کھڑے ہونا پڑے گا, کیونکہ الٹیمیٹ لاس جو ہے قوم کا ہے, افراد کا نہیں ہے. اور حامد صاحب آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ سب نے اس میں شامل ہونا ہے, یہ تحریک کا آغاز جو ہے وہ غالباً چونکہ علی احمد کرد صاحب کا کہا جا رہا ہے کہ وہ لیڈ کریں گے, اور آغاز جو ہے وہ پشاور سے ہی ہوگا. جی ہاں, انشاءاللہ یہی فی الحال ہمارا ارادہ ہے. اور کرد صاحب نے کہہ دیا, جہاں تک تحریک تو ایک انداز سے چل رہی ہے. ہماری 26ویں عمل کے پہلا ہمارا جلسہ 19 ستمبر 2024 کو ہوا تھا, جب 26ویں ترمیم آنے کو تھی. وہ ہم مسلسل ایک کر رہی ہیں. اس میں کنونشنز لاہور میں 3-4 ہو چکی ہیں, کراچی میں 3-4 ہو چکی ہیں, اور اسلام آباد میں بھی ہوئی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ یہاں پر میڈیا بالکل ہمیں کور نہیں کر سکتا, نہ کوئی اخبارات کور کر سکتے ہیں. مصیبت یہ اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہو نہیں رہا. وکلا کے اندر بالکل ایک موومنٹ ہے, اور کامن وکیل جو ہے وہ اس ساری چیز کے بہت خلاف ہے کہ ایگزیکٹو جو ہے وہ ڈومینیٹ کرے ججز کی اپوائنٹمنٹ کو. پھر اس کے بعد کیا رہ گیا؟ ایگزیکٹو کے خلاف تو ہم عدالتوں میں جاتے ہیں کہ یہ ظلم, زیادتی اور ناجائز فائدہ اپنی پوزیشن کا لیتے ہیں. تو ان کے اگر انہی کے انفلوئنس سے ججز مقرر ہونے ہیں تو پھر کہاں قوم انصاف لینے جائے گی, کہاں بنیادی حقوق ملے گا؟ اور ان ترامیم کے بعد حامد صاحب اب تک چونکہ ایگزیکٹو کے خلاف کوئی فیصلہ بھی نہیں آ سکا ہے, بٹ حامد صاحب یہ ضرور بتائیں, چونکہ کل JUIFA کے ایک وکلا کنونشن سے بڑا خطاب سب نے کیا, اور وکلا کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا رہنما ہیں وہ کمپرومائز ہیں, قیادت پہ بڑا الزام عائد کیا جا رہا ہے, اور جہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اسی کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی جو یہ ناقص حکمت عملی ہے یا کمپرومائز والا فیکٹر ہے, اس کی وجہ سے عمران خان صاحب اب تک جیل میں قید ہیں. آپ اس کو کیسے رسپونڈ کرنا چاہیں گے اس بات کو؟ میں نہیں کہوں گا یہ ایک الزام لگایا جا رہا ہے, ڈیلیبریٹلی یہ اس قسم کی موو اس حکومت کی طرف سے ہے تاکہ PTI ڈیوائیڈڈ نظر آئے, اس کی سپورٹ کم ہو. میں سمجھتا ہوں PTI کے وکلا نے بہت ہمت کی ہے, ہر قسم کا کیس انہوں نے تو ہزاروں کیس جو ہے ہمارے ورکرز کے خلاف, ہمارے لیڈرز کے خلاف, عمران خان کے خلاف اور دوسرے ہمارے لیڈرز کے خلاف بنائے ہیں ہر جگہ. اس کو جس طرح ہمارے سینکڑوں جو وکلا ہیں PTI کے, وہ جس طرح فیس کر رہے ہیں, کیس لڑ رہے ہیں, ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اس قسم کی بات کہنے کا مطلب تو صرف ایک لوگوں میں بدگمانی پیدا کرنا ہے کہ دیکھیں جی ان کو یہ پارٹی ڈیوائیڈ ہو گئی ہے, وکلا نے چھوڑ دیا ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. وکلا جو PTI کے ہے بالکل PTI کے ساتھ ہیں, اور پاکستان کے دوسرے سب وکلا کے ساتھ ہیں جو کہ ملک میں آئین کی سربلندی چاہتی ہے اور قانون کی حکمرانی اور عدلیہ چاہتی ہے. حامد صاحب, بطور ایک آخری سوال جاتے جاتے, بطور ایک سینئر ماہر آئین قانون, آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی ایک ایسا اقدام, کوئی ایک ایسی اصلاح, کوئی ایک ایسی تجویز جو اگر آپ کو کرنی ہو نظام انصاف پر, جو عوام کا اعتماد ہے اس کو بحال کرنے کے حوالے سے, وہ کیا ہوگی؟ دیکھیے, اس کے لیے سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ یہ عدالتی نظام کو پھر سے بحال کیا جائے, کیونکہ انصاف لینے تو آپ عدالتوں میں جا سکتے ہیں نا. اگر آپ کے پاس عدالتی نظام ہی موجود نہیں ہے تو سمجھے ملک کے اندر کوئی انصاف کی کوئی رستہ ہی نہیں رہ گیا لوگوں کے لیے. تو لہٰذا ہماری ساری ایفرٹ یہ ہے کہ جو آئین کے تحت گیا ہوا صحیح معنی میں جو 1973 کا آئین ہے اور جو 2010 میں کافی حد تک بحال ہو گیا 18ویں ترمیم کے تحت, اس نظام کو پھر سے لائیے اور صحیح معنی میں اس پر عمل درآمد کرائیں. جو کچھ انہوں نے بعد میں کیا ہے وہ تو ایک بہت بڑا حملہ اور قاتلانہ حملہ ہے عدلیہ اور آئین پر. بہت شکریہ حامد خان صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. اور اسی کے ساتھ ہی کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.